جو اظہار آزادی پر پابندی عائد کرتے ہیں، یہ ہمارا دستور پاکستان نے آپ کو اور مجھے بنیادی حق دیا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار ایکسپریس اوپینین پورے انداز سے کرے. یہ آپ کا آئینی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے. اور جہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب محبت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تعلق کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو آدمی پھر وہ دوسری انتہا پر چلا جاتا ہے. یعنی نفرت کا الہو پکتا ہے، محبت کی جو ٹھنڈی ہوائیں بند ہو جاتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے برادر محسن جمیل بیگ صاحب بھی اس گرم ہوا کا نشانہ بنے ہیں جو محبت کی وادیوں میں گھومتے گھومتے سختی اور تلخی کی وادیوں میں آ گئے. یعنی جنت نظیر مثال کو چھوڑ کر جہنم کی وادیوں میں دھکیلنے کی ان کو کوشش کی جا رہی ہے. تو حوصلہ ہمت تو پہلے بھی، جس طرح میں نے وہ خود پروگرام براہ راست دیکھا تھا جو محترمہ غریدہ فاروقی نے بیان کیا تھا، اس میں جو اظہار ہے کسی ایسی کتاب جس پر پابندی عائد نہیں ہے، جس کا ریفرنس بازاروں میں پی ڈی ایف میں موجود ہے، اس کا صرف حوالہ دینے سے کوئی کوئی نئی انڈکٹمنٹ نہیں ہو سکتی. مطلب اگر کچھ ایسا کیا گیا کسی نے غلط فہمی کی بنیاد پر یا خوش فہمی کی بنیاد پر یا کج فہمی کی بنیاد پر، تو سراسر وہ قانونی ضابطے اور اخلاقی ضابطے کے خلاف ہے. اور جہاں تک یہ تحریک برقع، مجھے یاد آ رہا ہے کہ نواب زادہ نصر اللہ نے ایوب خان کے دور کے اندر ملتان ڈویژن کے اندر ایک مختصر سی میٹنگ بلائی تھی، تو 11-12 بندے اکٹھے ہوئے. انہوں نے نواب زادہ نصر اللہ صاحب نے فرمایا، جو ہماری سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے فرمایا کہ اتنے لوگوں سے تو میں پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہوں. یعنی آپ کا یہ اجلاس جو ہے یہ پوری صحافت کے شعبے کی نمائندگی کرتا ہے. احتجاج کرنے والا ایک جھنڈا بھی باطل سے ٹکرانے کے لیے کافی ہوتا ہے. آپ مجاہد ہیں، غازی ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، باہمت ہیں، جرأت مند ہیں. اور ہمارے بھائی شمشاد بھائی یہاں موجود ہیں. اور میں نے جب لکھنے لکھانے کا کام شروع کیا تو مجھے کسی نے، ملک فتح محمد نے کہا تھا میری گفتگو سن کر کہ آپ لکھا کریں، لیکن مجھ میں ایک کوتاہی انسان پولیٹیکل ورکر میں ہو جاتی ہے. تو اب میں نے دوبارہ آغاز کیا، تو میں نے صحافت کے حوالے سے بھی کچھ اپنے فرمودات کہہ لیں یا اپنے بیانات دیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بیچارے پولیٹیکل کارکن کے اور سماجی کارکن کے کہ دنیا میں حق سچ کی بات کرنا اگر سیاسی جماعت کے اندر ہو تو وہاں بھی بڑی مشکلات ہیں. نبی اکرم کی حدیث مبارک ہے کہ جابر اور ظالم حکمران کے خلاف بات کرنا بہت بڑا جہاد ہے. میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں سچی بات کرنا بھی اپنے ادارے کے اندر یا ادارے کے باہر، یہ اس سے بڑا بھی جہاد ہے. آپ جہادی لوگ ہیں، مجاہد بنے، غازی بنے، دلیر بنے، باہمت بنے اور جرأتوں کے نقیب بن جائیں یا سہولتوں کے بسیط بن جائیں. یعنی آپ کی ہمت جو ہے وہ پاکستان میں ایک ایسا چراغ ثابت ہوگی جو ظلم کے اور زیادتی کے ایوانوں کو لرزہ برنداب کر دے گی. اور حکومتیں تو آپ سمجھ لیں کہ بڑی کمزور حکومتوں کی بنیاد ہوتی ہے. یہ تو ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے خوفزدہ ہو جاتی ہیں. آپ نے جس دلیرانہ انداز سے جناب برادر شمشاد صاحب کی قیادت میں جو آپ نے یہ کمال فن کا مظاہرہ کیا احتجاج کا، چاہے چھوٹی مجلس کو آپ چھوٹی مجلس، آپ کی آواز پاکستان کے کریا کریا نگر نگر گلی گلی میں جا رہی ہے. لوگ صحافت کے شعبے کی اہمیت سے، افادیت سے، ضرورت سے ان کو احساس ہو گیا ہے. اور اس احساس کو آپ نے، اس چراغ کو روشن رکھنا ہے. بہادری کی داستان محسن صاحب جلدی، میرا گمان یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ حق و انصاف کا علم بلند کر رہی ہیں، اس میں زیادہ تاخیر نہیں، آپ کی صفوں کے اندر موجود ہوں گے. لیکن اس کے باوجود ان کی آمد پر آپ ان کا استقبال کیجئے. لیکن جو صحافت کا چراغ جناح اخبار نے جاری کیا، اس کے منسلک صحافیوں نے اور آپ کے صحافت کی مختلف تنظیموں نے جس چراغ کو روشن کیا، اس کو جاری رکھیں. دنیا میں ساری حکومتیں ایسا ہی کرتی ہیں. کسی حکومت کے لیے یہ تخصیص نہیں ہوتی کہ اس نے صحافت کا دم گھٹنا ہے. یہ ان کے مزاج کے اندر، حکمرانوں کے مزاج کے اندر کسی حکمران کو بھی لے. پہلے محترم قائد محترم یہاں نواز شریف نے 2016 کے اندر یہ پیکا کا، جس پیکا کے آرڈیننس لائے تھے یا قانون سازی کی تھی، اب اسی میں ترمیم کر کے نان پیلیبل آفینس بنا دیا گیا ہے، سزا میں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. حکومتیں خوف زدہ ہو کر ایسے معاملات طے کرتی ہیں جو ان کے لیے منفی طور پر ثبوت ہوتا ہے. کبھی حکومت نے اگر آزادی صحافت کا اعلان کرے، اپنے اقدامات کا جائزہ لیتے رہے، اپنے رویوں کو پرکھتی رہے، تو حکومتیں کامیاب و کامران ہوتی ہے. جب آپ کسی کا سانس بند کر دیتے ہیں تو پھر اس پر مردنی طاری ہو جاتی ہے، وہ ساری ہی حکومت کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہاں موجودگی میں تلخ باتیں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بعض اوقات سخت تقریروں کے اندر لوگ پارٹیوں سے باہر ہو جاتے ہیں. آج بھی میرا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے. مجھے آپ کی محبت اور آپ کی جو عظمت اور رویے کی بات ہے، میں اس کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. آپ میرے دل کے اندر موجود ہیں، اور جہاں تک ہماری رسائی ہو، ہم انشاءاللہ آپ کا پیغام حق
सच्चाई पर और सदाकत पर जो पाबंदी है आला ऐवानों तक पहुंचाएंगे, और आपकी जो दर्द भरी दास्तान जो मोहसिन बेग के साथ हुआ है, लेकिन बहादुर आदमियों के साथ ऐसा होता ही यार, ये क्या कोई नई बात है। जो भी हक सच की आवाज बुलंद करेगा, दुनिया की तागूत की सारी कुव्वतें उससे नाबुर्द आजमा हो जाएगी। बहादुर बने, आप बहादुर बन चुके हैं। वाखुरदना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया राना साहब।